ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہے ایک ہی صف میں قلندر بھی میں بھی دنیا بھی، ستم زدہ بھی ستم گر بھی میں بھی دنیا بھی۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے سے نسب، خاندان اور برادری کی بنیاد پر خود کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کو نیچا سمجھنا چلا رہا ہے، اور کہیں کہیں تو ذات پات کی بنیاد پر انتہائی گھٹیا قسم کے رول بنائے گئے ہیں اور نیچی سمجھی جانے والی ذات کو غلام بنا کر رکھا گیا ہے۔ لیکن اسلام نے اس جہالت کو مکمل طور پر ختم کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ہر انسان برابر ہے۔ خاندان اور ذات کی بنیاد پر کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اور ذات کی بنیاد پر فرق کرنے والے کو اسلام نے جہالت کی بیماری کہا ہے۔ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ فضیلت کی بنیاد اور معیار تقویٰ ہے، خاندان برادری نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یعنی اے لوگو، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے اور تم میں قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو بیاضیہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہند کا نکاح اپنے خاندان میں کر دو۔ ابو ہند غلام تھے اور ان کا قبیلہ پچھنا لگانے کا کام کرتا تھا، تو بنو بیاضیہ نے کہا کہ کیا ہم ایک غلام کو اپنے خاندان میں بیاہ ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص تھے ثابت بن قیس، انہوں نے ایک کسی دوسرے شخص کو یہ کہہ کر پکارا کہ اے فلاں کے بیٹے، یعنی وہ کوئی نیچا کام کرنے والے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، دوسرے یہ کہ خاندان اور قبیلے کی تقسیم تعارف اور شناخت کے لیے ہے، تیسرے یہ کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قانون میں عزت دار وہی ہے جو متقی ہے، یعنی اللہ کے قانون کو اپنے اوپر جتنا اپلائی کرتا ہے وہ شخص اتنا ہی عزت والا ہے، خاندان چاہے اس کا کچھ بھی ہو۔ خاندان اور نسب کی وجہ سے دوسرے کے اوپر کوئی عزت و برتری نہیں ہے، اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ یہ آیت مساوات اور برابری میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ برادری واد اور ذات پات کی بنیاد نسب سے ہے، یعنی فلاں شخص کی اولاد فلاں شخص کی اولاد سے بڑا درجہ رکھتی ہے، لیکن آیت میں ہر انسان کو ایک ماں باپ کی اولاد بتلایا ہے اور واضح انداز میں خبر دی ہے کہ جب تم سب کے ماں باپ ایک ہیں تو نسب تم سب کا برابر ہوا، پھر نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بڑا بننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ نے دیکھا ذات پات کی جو اصل بنیاد ہے کہ فلاں ذات فلاں جگہ سے پیدا ہوئی اور فلاں ذات فلاں جگہ سے پیدا ہوئی، قرآن نے اس کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا ہے کہ سب کی پیدائش ایک طرح سے ہوئی ہے اور سب کے ماں باپ ایک ہیں۔ یہی بات بہت سے مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ چنانچہ امام بغوی نے معالم التنزیل میں اور علامہ خازن نے تفسیر خازن میں اور خطیب شربینی نے السراج المنیر میں لکھا ہے کہ والمعنی انکم متساؤون فی النسب، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم سب نسب میں برابر ہو۔ امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ فالکل فی ذلک سواء فلا وجہ للتفاخر بالنسب، یعنی سب لوگ اس بات میں برابر ہیں، پس نسب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اونچا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور امام کبیر ابو بکر جساس حنفی فرماتے ہیں کہ اس سے خدا نے یہ بتایا ہے کہ کسی کو کسی پر نسب کے لحاظ سے کوئی فضیلت اور شرف نہیں ہے،
اس لیے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور امام نصفی اور علامہ زمخشری کے الفاظ یہ ہیں کہ تم میں سے ہر ایک بالکل وہی نسب رکھتا ہے جو دوسرا رکھتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر فخر اور نسب میں ایک دوسرے سے بڑا بننا اور دوسرے کو کم کرنا، اس کا دعویٰ بالکل فضول ہے۔ اور یہی بات علامہ عینی نے شرح بخاری میں لکھی ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی طرف نسبت کرتے ہوئے سارے لوگ شرف اور بزرگی میں برابر ہیں۔ اور حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بعض لوگ غرور میں یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ وہ نسب میں بلند ہیں اور ان کا نسب اونچا ہے اور ان کے باپ دادا کی کامیابی ہی ان کے لیے کامیابی ہے اور خدا کے یہاں ان کی بخشش ہو چکی ہے اور سارے لوگ ان کے غلام اور نوکر ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اگر اس کے باپ دادا اچھے تھے تو اپنے عمل سے تھے اور ان کا عمل گھمنڈ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے کو دوسرے سے کمتر جانتے تھے، اور اگر وہ بھی ان کے جیسا عمل کرتا تو گھمنڈ نہ کرتا، اور جب اس نے ان کے جیسا عمل نہیں کیا تو پھر تو ان کی طرح اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی تم سب ایک اصل اور جڑ یعنی آدم میں جا کر مل جاتے ہو، اس لیے تمہارے نسبوں میں باہم کوئی پستی اور بلندی نہیں ہے، نسب میں سارے انسان برابر ہیں۔ اس کے بعد مختلف قبائل کر دینے کا، مختلف قبیلے بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ پہچان ہو سکے۔ اس کے بعد بتایا کہ شرافت صرف تقوی سے حاصل ہوتی ہے، نسب سے نہیں۔ یہاں تک آیت کریمہ کے پہلے حصے کی گفتگو ہوئی۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یعنی ہم نے تم کو بہت سے قبیلوں میں بانٹا ہے پہچانے جانے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ نسب تو سب کا ایک ہوا، ہاں اس میں بہت سی شاخیں ہیں، پھر ان میں بہت سی شاخیں ہیں، یعنی ایک پیڑ ہے، اس کے تنے سے بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان ٹہنیوں میں بہت سی ٹہنیاں پھوٹتی ہیں، پھر ان پر پھول اور پتے لگتے ہیں۔ اگر ان ٹہنیوں کا نام رکھ دیا جائے کہ اس والی ٹہنی کا پھل لے کر آؤ، تو کیا وہ ٹہنی دوسری ٹہنی سے زیادہ اچھی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح نسب تو سب کا ایک ہے، پھر ان میں بہت سے قبیلے بن گئے ہیں تو وہ نسب بھی آپس میں برابر ہوں گے۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ قبیلے اور خاندان صرف شناخت کے لیے ہیں، ان کا بڑھیا اور گھٹیا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن شریف کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، یعنی مرد عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت میں بھی ہر ایک کو برابر کا درجہ دیا ہے اور جنت ملنے کی بنیاد ایمان اور نیک عمل بتلایا ہے، یعنی یہ نہیں بتلایا کہ فلاں خاندان کا ہوگا تو اس کی بخشش ہوگی اور فلاں کا ہوگا تو اس کی نہیں ہوگی، بلکہ عام حکم یہ لگایا ہے کہ جو بھی شخص نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہوگا، خواہ اس کا خاندان کچھ بھی ہو تو ہم اس کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے۔ اسی طرح اگلی آیت میں بھی ہے قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیرے اوپر ایمان لائیں جبکہ تیرے پیچھے ذلیل لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ پر ایمان لانے والوں کو ذلیل کہا کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو غریب تھے اور کمزور تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان نام نہاد بڑے لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا حساب میرا رب کرے گا، اور سن لو میں ان ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ بڑا چھوٹا ہونا عمل کی بنیاد پر ہے، خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان بڑے لوگوں کو ٹھکرا دیا اور غریب لوگوں کے ساتھ رہے۔
قرآن مجید کی اگلی آیت میں ہے قال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں جو غریب لوگ اور فقیر لوگ لگے ہوئے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ہم تم کو اس لیے جھوٹا سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ میں یہ ذلیل لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک آیت بعد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، اور یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یعنی صاف صاف حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تم لوگ اگر ایمان نہیں لاتے اس وجہ سے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لگا کر رکھتا ہوں، تو سن لو کہ میں ان غریب لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ہے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو کہ اگر میں ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، تو کیا تم لوگ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ یعنی اگر میں تمہاری خاطر ان لوگوں کو اپنے سے دور کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین کا مجھ پر غضب ہوگا، اور اس غضب کے مقابلے میں پھر کسی کی کوئی مدد میرے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین کی اس وقت پکڑ ہوگی کہ تم نے ان غریب لوگوں کو صرف اس وجہ سے دور کر دیا کہ یہ غریب ہیں۔ مزید حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو یہ جواب بھی دیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ان کو دور کر دوں اپنے سے تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی کسی بھی صورت میں میں ان غریب لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان بھی بہت زیادہ خاندان اور برادری واد ہے، اور بنیاد ان میں بھی وہی ہے، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے ہم تم سے بڑھ کر ہیں، اور حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ یہ دونوں حضرات انسان تھے، حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن نے ان کا جواب دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو وہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق ہو، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب ان کے منہوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن نے ان کی برادری واد کو اور نسب کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے اونچا سمجھنے کو قرآن نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اسلام کا دوسرا سورس حدیث ہے، اور بہت احکام اسلام کے حدیث ہی سے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ایک برادری کو دوسری برادری سے نسب کی بنیاد پر فضیلت دی ہو، اور کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں ذات پات کو ریکوگنائز کیا گیا ہو، اور کوئی حدیث نہیں ہے جس میں سے برادری واد کی بو آتی ہو۔
بلکہ اس کے خلاف حدیثیں موجود ہیں، جیسا کہ یہ حدیث ہے ومن ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه، یعنی جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی کسی شخص کا کسی برادری سے ہونا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سردار وہی بنایا جائے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ عمل اچھا ہے تو ٹھیک، ورنہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور اگر عمل اچھا ہے اور وہ شخص چھوٹی برادری سے ہی تعلق رکھتا ہے تو اسی کو سردار بنایا جائے گا۔ یا اس دن جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے اعمال کے حساب سے اس کو بدلہ دے رہے ہوں گے تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس نسب سے ہوں لہٰذا مجھے آگے بڑھا دیا جائے اور مجھے بدلہ زیادہ دیا جائے، بلکہ جتنا جس کا عمل ہوگا خواہ وہ کسی برادری سے اس کو پورا عمل دیا جائے گا۔ اور اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ اے صفیہ جو کہ حضرت کی پھوپھی تھی، اور اے فاطمہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تم قیامت کے دن میرے سامنے اپنے اعمال لانا، قیامت کے دن میرے سامنے اپنے اعمال لانا، اپنے نسبوں کو پیش نہ کرنا، یعنی یہ کہنا کہ میں فلاں کام کر کے آئی ہوں لہٰذا اس وجہ سے مجھے بدلہ دیا جائے، یہ مت کہنا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں اور فلاں کی پھوپھی ہوں اس وجہ سے مجھے بدلہ دیا جائے۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو جب یہ ارشاد فرمایا ہے تو دوسرے کا کیا منہ رہ جاتا ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے اپنے آپ کو بلند کہے اور اپنے آپ پر فخر کرے اور غرور کرے۔ اگلی حدیث اس سے بھی واضح ہے جس میں نسلی تعصب اور ذات پات اور خاندان اور برادری کی جڑی ختم کر ڈالی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا آخری خطبہ ہے۔ ہر جگہ سے لاکھوں کی تعداد میں افراد موجود تھے، ہر علاقے اور ہر خاندان سے تھے، عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے، غیر عربی بھی تھے، اور غلام بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، سب تھے۔ ان سب کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، یعنی کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دیندار ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص دیندار اور پرہیزگار ہے اور اس کا رنگ کالا ہے تو پھر وہی بلند ہوگا، وہی اونچا ہوگا۔ گورے ہونے کی بنیاد پر کسی کو اونچا نہیں مانا جائے گا اور نہ ہی کالے ہونے کی بنیاد پر کسی کو نیچا کہا جائے گا۔ یعنی کتنے صاف اور دو ٹوک بات ہے۔ بلندی اور برتری کی بنیاد نہ رنگ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ نسب ہے، اور نہ ہی پیشہ ہے۔ اگر دیندار، متقی، پرہیزگار ہے تو پھر سر آنکھوں پر ہے، خواہ وہ کوئی ہو۔ معاشرے اور سماج میں کچھ لوگ کسی کو صرف اس وجہ سے نیچا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اس کا نوکر ہے یا وہ ایسا کام کرتا ہے جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں جواب ہے کہ ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور کس قدر برابری سکھائی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک نوکر کو اس کی ماں کے ذریعے سے عار دلائی، یعنی انہوں نے فرمایا کہ فلانی کے بیٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یا ابا ذر عیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ ابو ذر تو نے اس کو اس کی ماں کے ذریعے سے عار دلایا ہے، تو ایسا شخص ہے جس کے اندر جاہلیت ہے۔ بے شک یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے اگر ان کو رکھا ہے تو تم وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور تم ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو ان پر بھاری ہو، اور اگر تم میں مجبوری ہو کہ ان کو ایسا بوجھ ڈالا جائے تو پھر ان کی مدد کرو۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی تمہاری نوکری کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے تم اس کو ذلیل نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہارا بھائی ہے۔
اللہ اکبر، کیا خوب تعلیم ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان کیا جائے گا کہ لوگوں سنو، میں نے ایک نسبت بنائی تھی اور تم نے نسب بنا لیا تھا، چنانچہ میں نے تم کو عزت دی جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن تم نے اس کا انکار کیا اور تم کہنے لگے کہ فلاں شخص کی اولاد فلاں شخص کی اولاد سے اچھی ہے۔ تو سن لو، آج میں اپنی قائم کی ہوئی نسبت کو بلند کروں گا اور میں تمہاری قائم کی ہوئی نسبتوں کو، نسبوں کو ڈاؤن کروں گا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں ہے کہ قد اذهب عنکم عیبۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب۔ یعنی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے سے جہالت کے گھمنڈ کو اور جاہلانہ باپ دادا پر فخر کرنے کو تم سے دور کر دیا ہے۔ اب دو ہی لوگ ہیں، یا تو نیک دیندار یا بد کردار اور بدبخت، اور تمام لوگ آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی حقیقت تم لوگوں کی مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے باپ دادا پر فخر کرنا اور گھمنڈ کرنا یہ صرف فضول ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نسب کے ذریعے سے کسی کو داغدار کیا تو پھر اس نے گویا کہ کفر جیسا کام کیا۔ اسلام کا قانون بھی سب کے لیے برابر ہے، اس میں بھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ہو سزا اس کو بھی اتنی ہی ہوگی جتنی ایک غریب کو ہوگی۔ یہ حدیث ہے انما ہلک من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع ویترکون الشریف والذی نفسی بیدہ لو فاطمۃ فعل ذلک لقطعت یدہا۔ یعنی پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ ایک کمزور شخص پر تو سزا نافذ کر دیتے ہیں اور ایک اونچے شخص کو چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اسلام میں قانون کی یہ اہمیت ہے، کسی کو نہیں بخشا جائے گا، خواہ وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا غلام ہو، قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص میری قوم کے جاہل ہیں، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے کہ ان میں سے پہلا وہ ہے جو نسب کے اعتبار سے فخر کرتا ہے کہ میرا نسب بڑا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دوسرے کے نسب کے اعتبار سے دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے کہ اس کا نسب میرے نسب سے ذلیل ہے۔ 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان میں جاہلیت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے بھی فرمایا ہے کہ عورت کو 4 طرح سے 4 وجہوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر لذات الدین تربت یداک، کہ 4 وجہوں سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ عورت مالدار ہے، یا اس وجہ سے کہ عورت خاندان والی ہے، یا اس وجہ سے کہ عورت خوبصورت ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ دیندار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیندار والی کو چنو، دیندار والی کو چنو۔ ذات پات کی دوسری بنیاد پیشہ ہے کہ جو شخص جو کاروبار اختیار کرتا ہے اس کو اسی کاروبار کے تعلق سے ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی چمڑے کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کو چمار کہہ دیا گیا، کوئی اگر جوتے گاٹھنے کا کام کر رہا ہے تو اس کی الگ برادری بنا دی گئی۔ لیکن اسلام میں کاروبار سب برابر ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں، اور جمہور فقہا یعنی تمام فقہا کا یہ مذہب ہے کہ ان المکاسب کلھا فی الاباحۃ سواء، کہ جتنے بھی پیشے ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، تمام کے تمام جائز ہونے میں برابر ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی جوتے کا کام کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ذلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کپڑے کا کام کر رہا ہے، پانی کا کام کر رہا ہے،
तालाब का काम कर रहा है, खेती का काम कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको ज़लील कहना, नीच कहना, ये इस्लाम में किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। चुनाचे कारोबारी के हवाले से तमाम नबियों ने, जितने भी नबी दुनिया में आए हैं, सब ने बकरियाँ चराई हैं। बकरियाँ चराना जो चरवाहों का काम है, लेकिन नबियों ने भी बकरियाँ चराई हैं। इसका मतलब यह है कि उनको चरवाहा नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो भी इज़्ज़त वाले होंगे, और नबी होते ही इज़्ज़त वाले हैं। हज़रत आदम कपड़े का कारोबार करते थे, कपड़ा बुना करते थे। हज़रत इदरीस बुनाई का काम करते थे। हज़रत सालेह कंबल बुनते थे। ये तीनों नबी हैं, कपड़े का काम करते थे। इसी तरीके से एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कौल है, वो फरमाते हैं कि उनके पास एक मरतबा कहा गया कि आप जाहिलियत के ज़माने में, यानी इस्लाम के आने से पहले, आप नस्ब के एतबार से बहुत बुलंद थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि भाई इसे छोड़ो, इस्लाम आ चुका है। इस्लाम ने बहुत से ख़ानदानों को जो बड़े नामी थे गुमनाम बना दिया है, और जो गुमनाम थे उनको नामी बना दिया है। यानी इस्लाम के कानून पर जिसने अमल किया है वो रोशन है, और जिसने अमल नहीं किया, अगरचे वो बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो वो गुमनाम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर का क़स्द किया, तो वहाँ जाने के लिए इतनी सवारी नहीं थी कि तमाम लोगों के लिए काफ़ी होती। इसीलिए एक सवारी के लिए तीन तीन लोगों के लिए एक सवारी मुतय्यन की गई, और 3 लोग ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनमें से एक आप ख़ुद थे और 2 लोग आपके साथ थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का वो तकाज़ा सामने रखा है कि जब उनकी बावरी आती तो आप उनको सवारी पर सवार करते और ख़ुद नकेल पकड़कर आगे चलते। ये इंसाफ है, यानी कोई ग़ुलाम और कोई नौकर नहीं है, और कोई आला ज़ात का नहीं है, और कोई नीच ज़ात का नहीं है, सब इस्लाम में बराबर हैं। हज़रत बिलाल जो कि एक ग़ुलाम और हबशी थे और काले कलर के थे, जब सबसे पहले अज़ान का हुक्म हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और उनको कहा कि आप अज़ान पढ़ें। बादशाहत का ताल्लुक़ भी इस्लाम में ख़ानदान से नहीं है। इसी वजह से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर हैं, जो आपके नस्ल से नहीं थे। अगर नस्ब और ख़ानदान में बादशाहत होती तो हज़रत हुसैन और हज़रत हसन को बादशाहत दी जाती। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि बादशाह थे, खलीफा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको फ़लस्तीन जाना हुआ, तो आपके साथ आपका ग़ुलाम भी था और सवारी एक ही थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ग़ुलाम को उसकी बारी पर सवार किया, और आखिरी मंजिल पर जब पहुँचे तो बारी उस वक्त ग़ुलाम की थी। उसने कहा कि आप सवार हो जाएं, मैं पैदल चल लेता हूँ, लेकिन हज़रत उमर के इंसाफ का तकाज़ा ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, जब बारी तुम्हारी है तो मैं तुम्हारी बारी में सवार नहीं हो सकता। और आखिरी मंजिल तक हज़रत उमर ने अपने ग़ुलाम को सवार रखा और ख़ुद नकेल पकड़ कर चले। सामने वालों ने देखा कि बादशाह शायद वो है जो सवारी पर बैठा हुआ है, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि बादशाह वो है जिसने नकेल पकड़ रखी है, तो उनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। ये इंसाफ है इस्लाम में। नीज़ इबादतों में सब बराबर हैं, यानी कोई शख्स ऐसा नहीं है कि अगर वो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है तो उसके लिए अल्लाह की इबादत करना माफ़ है, और कोई अगर नीच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है तो उसके लिए ज़्यादा इबादत करना है। सब बराबर हैं। 5 वक्त की नमाज हर शख्स पर फ़र्ज़ है। इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह एक अमीर पर, इसी तरह एक गरीब पर। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी गरीब थे और कपड़ा बुना करते थे, लेकिन उनका मकाम जानते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का क्या इस्लाम में है। आप सहाबी हैं। इसी तरह हज़रत मिक़दाद कंदी जो कि एक ग़ुलाम थे और हबशी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह अपने चचाज़ाद बहन से किया जो कुरैशी थी। नीज़ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ग़ुलाम थे, उनका निकाह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बहन से यानी ज़ैनब से किया है। इसी तरह हज़रत बिलाल जिनका ज़िक्र अभी आया है कि जिनको सबसे पहले अज़ान का हुक्म दिया गया था, उनका कुरैशी औरत से 2 निकाह हुए हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की बहन से और बनु लेस में एक
بنو لیس میں۔ مولانا محمد علی جوہر، ان کا نام کس نے نہیں سنا، اور کون شخص ہے جو ان کو عزت والا نہیں کہتا ہے؟ لیکن آپ کلال خاندان سے تھے۔ اسلام میں خاندان برادری نہیں ہے، اس وجہ سے بتانا پڑ رہا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کون سے خاندان سے تھے، ورنہ اگر برادری واد ہوتا تو سب کی زبان زد ہوتا، اور بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں، بلکہ سبھی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضرت مولانا محمد علی جوہر کس خاندان سے تھے۔ اسی طرح لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمیم ہیں وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ذات پات ہے ہی نہیں، وہ انصاری خاندان سے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمیم وہ بھی انصاری ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کیونکہ خاندان واد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے 3 امیر انصاری تھے۔ علامہ ابراہیم بلیاوی کے علم کا لوہا کون ہے جو نہیں مانتا ہے، لیکن آپ ذات سے گاڑھے تھے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، جن کی مایہ ناز کتاب کفایت المفتی ہے، لیکن آپ پیشے سے بال تراش تھے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں ذات پات ہی نہیں ہے۔ نیز صحابہ میں بھی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عمر بن انس ریشم کا کاروبار کرتے تھے، اور حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ، ان کے تصوف سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر شخص ان کو اپنا سردار جانتا ہے، لیکن آپ کچے ریشم کا کاروبار کرتے تھے، آپ خزاز تھے۔ لیکن اسلام میں چونکہ ذات پات نہیں ہے، برادری واد نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی برادری معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہم کو نہیں پڑی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بھارت کی اکثر مسجدوں میں جو امام رکھے گئے ہیں، ان کا تعلق بھارت کی ان قوموں سے ہے جن کو دوسرے لوگ نیچ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام میں امامت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، لوگ ان کے حکم پر سجدہ کرتے ہیں، لوگ ان کے حکم پر رکوع کرتے ہیں۔ مسجد کی امامت میں سب برابر ہیں، قرآن کے حکم میں سب برابر ہیں، حدیث میں سب برابر ہیں، حدود یعنی سزا سب پر برابری سے نافذ ہوتی ہے، حج کرنے میں سب برابر ہیں، روزوں میں سب برابر ہیں، کھانے پینے میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں مدرسوں میں کچھ پتہ ہی نہیں کون کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، ایک ہی مدرسے میں ایک ہی تھال میں سب کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کسی کو نیچ نہیں سمجھتا ہے۔ زکوٰۃ میں سب برابر ہیں، مدرسوں میں سب برابر ہیں، مفتی سب بن سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کون کس قوم سے ہے، لیکن مدرسوں میں سب مفتی کا کورس کر رہے ہیں، حافظ سب بن سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر حافظ وہی قوم سے بنتے ہیں جن کو آپ لوگ نیچ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں وہ نیچ نہیں ہے۔ پیر سب بن سکتے ہیں، ہر شخص ہر جگہ نکاح کا پیغام ڈال سکتا ہے۔ پھر کون شخص ہے جو عقل کا دشمن ہے، جو کہتا ہے کہ اسلام میں ذات برادری ہے، اسلام میں ذات پات ہے، خاندان برادری واد ہے؟ آگے ہم دارالعلوم دیوبند کے 2 فتاوی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جس میں ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں ذات پات کے حساب سے انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بڑا اور چھوٹا ہونے کا معیار صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے اللہ کی نظر میں وہی زیادہ عزت اور مرتبے والا ہے۔ ذات اور برادری کا فرق محض تعارف کے لیے ہے، یعنی پہچان کے لیے ہے، جو کہ شروع کی آیت میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور نکاح کے باب میں اس کا لحاظ صرف اس لیے ہے تاکہ زوجین کی زندگی خوشگوار گزرے اور مزاج میں ہم آہنگی ہو۔ نیز دوسرے فتوے میں ہے کیا اسلام میں ذات پات ہے اور سید کسے کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ذات سے مراد اگر اونچ نیچ ہے تو اسلام میں ذات پات کی بنیاد پر کسی کو اونچا نیچا سمجھنا درست نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں سے جاہلیت کو ختم کیا ہے، کسی عربی کو عجمی پر فخر حاصل نہیں ہے، مگر صرف تقوی کی بنیاد پر کوئی کسی سے اونچا ہو سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کہ جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے، زیادہ باعزت ہے۔ لہذا ذات برادری کی بنیاد پر کسی کو خود کو اونچا اور افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر و کمتر سمجھنا درست نہیں ہے۔ ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص پھر بھی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں ذات پات ہے اور برادری اور خاندان کی بنیاد پر یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں تو وہ شخص عقل کا دشمن ہے اور فتنہ فساد مچانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں انصاف ہی نہ ہو۔ لہٰذا آخر میں ہم علامہ اقبال کے پھر اس شعر پر اکتفا کرتے ہیں: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے بادشاہ ہو چاہے غلام ہو، پھر اس وقت کوئی نہ غلام رہتا ہے نہ بادشاہ رہتا ہے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی کوئی محتاج ہے کوئی مالدار ہے، سبھی ایک ہو جاتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد۔ جب تیری سرکار میں پہنچے، جب اسلام میں آ گئے تو سب برابر ہیں۔ اسی طرح منصور عثمان کا شعر ہے: ایک ہی صف میں قلندر بھی میں بھی دنیا بھی۔ یعنی ایک قلندر ایک پاک بزرگ اسی صف میں کھڑا ہے، میں بھی اس صف میں کھڑا ہوں، دنیا بھی اس صف میں کھڑی ہے، ستم زدہ بھی ستم گر بھی میں بھی دنیا بھی۔ یعنی سب برابر ہیں، کوئی شخص کسی سے اونچا اور نیچا نہیں ہے، کوئی ذات اور برادری واد نہیں ہے، کوئی ذات پات نہیں ہے، کوئی خاندان برادری نہیں ہے۔